السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی میرے پیارے بھائیوں اور میری معززات بہنوں، ترجمہ القرآن الکریم اور اس کی تفسیر، سبق نمبر ہے 6۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اہدنا الصراط المستقیم، دکھا ہمیں سیدھا راستہ، ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اہدنا، دکھا ہمیں، الصراط، راستہ، المستقیم، سیدھا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ وحدہ لا شریک نے دعا مانگنے کا سلیقہ بتایا، اور اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ بتایا کہ بندہ مومن اللہ سبحانہ و تعالی سے ہمیشہ دعا کرتا رہے کہ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ہمیں ہدایت کا راستہ دکھا، سیدھا راستہ ہمیں دکھا۔ تو یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم پہلے گمراہ ہیں اور سیدھے راستے پر نہیں ہیں کہ ہم اللہ رب العالمین سے یہ دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ دکھا ہمیں سیدھا راستہ؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بے شک ہم ہدایت پر ہیں، لیکن یہ کہ ہر وقت بندہ مومن اللہ رب العالمین سے ہدایت کے راستے کا طلبگار رہے اور اللہ رب العالمین سے ہر وقت دعا کرتا رہے کہ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، سیدھے راستے پہ چلا۔ اگر بندہ گمراہ ہوگا، اللہ سے دعا کر رہا ہے کہ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اسی طرح اے اللہ ہمیں اس راستے کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اسی طرح ہمیں سیدھے راستے پر استقامت عطا فرما۔ پیارے بھائیوں، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بندے کو سیدھے راستے کا علم ہی نہیں ہوتا، اس لیے دعا ہے کہ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے۔ بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے سیدھے راستے کا خوب اچھی طرح علم ہوتا ہے کہ یہ حق کا راستہ ہے، یہ اسلام کا راستہ ہے، یہ کامیابی اور کامرانی کا راستہ ہے، لیکن مختلف وجوہات کی بنا پر بندہ سیدھے راستے کو اختیار نہیں کر سکتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جناب ابو طالب کو اچھی طرح معلوم تھا میرا بھتیجا محمد بن عبداللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتا ہے، جو پیغام لایا ہے وہ درست اور صحیح ہے، لیکن یہ کہ ہدایت کے راستے کو دیکھنے اور سمجھنے کے باوجود ابو طالب نے ہدایت کے راستے کو اختیار نہیں کیا۔ تو بعض دفعہ بندہ اچھی طرح یہ جانتا ہے کہ فلاں راستہ وہ ہدایت کا راستہ ہے، لیکن اس کو اختیار نہیں کرتا۔ تو یہاں بندہ مومن نے اللہ سے یہ دعا کی کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، یعنی ہم جانتے ہیں فلاں راستہ حق کا راستہ ہے، اب وہ راستہ، اس راستے پر چلانے والا اور اس راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمانے والا وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اسی طرح اگر ہم سیدھے راستے پہ چل رہے ہیں تو اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں اس راستے پر استقامت عطا فرما، ہدایت کے راستے پر ہمیشہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اور اسی طرح اگر کوئی شخص ہدایت کے راستے پر ہے، ہدایت پہ عمل کر رہا ہے اور ہدایت کے راستے کو، سیدھے راستے کو اختیار کیے ہوئے ہے، تو وہ بے فکر نہ ہو جائے۔ اس کے تعلق سے نبی علیہ السلام کی احادیث ہم دیکھیں گے کہ ہدایت کے راستے پر موجود بندہ بھی بے چن، بے فکر نہ ہو
کہ میں اب ہدایت پر ہوں اور اب مجھے چنتا کی ضرورت نہیں ہے۔ تو نماز میں بندہ دعا کرتا ہے، اہدنا، دکھا ہمیں، الصراط المستقیم، سیدھا راستہ، ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ سیدھا راستہ کیا ہے؟ امت کے تمام اہل تفسیر کا اس بات پر اتفاق ہے کہ صراط مستقیم اس صاف اور واضح راستے کو کہتے ہیں جو کہیں سے بھی ٹیڑھا نہ ہو بلکہ بالکل سیدھا راستہ ہو۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ مسند احمد میں حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت لائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ضرب اللہ مثلا صراطا مستقیما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے صراط مستقیم، سیدھے راستے کی مثال اس طرح بیان فرمائی ہے، فرمایا کہ جیسے ایک راستہ ہو اور اس راستے کے دونوں طرف دیواریں موجود ہوں اور اس راستے میں کئی ایک کھلے ہوئے دروازے ہوں اور ان دروازوں پر پردے لٹک رہے ہوں۔ راستے کے دروازے پر ایک پکارنے والا مقرر ہو جو یہ اعلان کر رہا ہو کہ اے لوگو، تم سیدھے راستے پر چلتے رہو، سیدھے راستے پر چلو اور دائیں بائیں جھانکو بھی مت، اور ایک پکارنے والا راستے کے درمیان میں ہو، جب گزرنے والا ان میں سے کسی دروازے کو کھولنا چاہے، وہ دروازے جو اس راستے کے دائیں بائیں موجود ہیں، چلنے والا، اس راستے پر چلنے والا جب کسی دروازے کو کھولنا چاہے تو پکارنے والا اسے پکار کر کہے، تجھ پر افسوس، اسے مت کھول، اگر تو نے اسے کھول دیا تو اس میں داخل ہو جائے گا۔ چنانچہ اس مثال میں صراط مستقیم، صراط سے مراد، رستے سے مراد اسلام ہے، اور دیواریں حدود الہی ہیں، اللہ کی قائم کردہ حدیں ہیں۔ مثلا زنا نہیں کرنا، چوری نہیں کرنی، ڈاکہ نہیں ڈالنا، فلاں کام نہیں کرنا۔ دیواریں حدود الہی ہیں۔ کھلے ہوئے دروازوں سے مراد اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزیں ہیں۔ اللہ نے زنا حرام کیا، چوری حرام کی وغیرہ۔ کھلے ہوئے دروازوں سے مراد اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزیں ہیں، اور دیواروں سے مراد حدود الہی ہیں کہ ان حدود کو پامال نہیں کرنا، ان سے گزرنا نہیں، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں، ان سے تجاوز مت کرو۔ سورہ النساء پارہ نمبر 4۔ تو فرمایا دیواریں حدود الہی ہیں، کھلے ہوئے دروازوں سے مراد اللہ کی حرام کردہ چیزیں ہیں۔ راستے کے دروازے پر پکارنے والا وہ اللہ کا قرآن کریم ہے، اور سر راہ پکارنے والا اللہ کا خوف ہے جو ہر مسلمان کے دل میں ہوتا ہے۔ مسند امام احمد ابن حنبل، جامع ترمذی، حدیث نمبر 2859۔ تو پیارے بھائیو، اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ راستے سے مراد جو ہے وہ اسلام ہے، راستے سے مراد اسلام ہے۔ بندہ مومن یہ دعا کرتا ہے، دکھا ہمیں سیدھا راستہ، ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ تو یہ راستہ کیا ہے؟ یہ اسلام ہے، اور بندہ مومن بے فکر نہ ہو جائے کہ مجھے ہدایت مل گئی ہے اور اب میں کبھی گمراہ ہونے والا نہیں ہوں، بلکہ ہر لمحہ یہ دعا کرتا رہے، اور ہر لمحے انسان کو دعا کی ضرورت ہے کہ ہمیں ہدایت پر ثابت قدم فرما، ہمیں رسوخ عطا فرما، بصیرت سے نواز، اضافہ فرما، اور ہماری ہدایت کو جاری اور ساری رکھ، کیونکہ انسان اپنے لیے کسی نفع نقصان کا مالک نہیں مگر جو اللہ چاہے۔ اور بندہ مومن اس چیز سے بے فکر نہ ہو بلکہ اللہ رب العالمین سے ہر وقت دعا کرتا رہے۔ اور اسی طرح
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اور مقام پر قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ سورۃ الانعام۔ کہہ دے بے شک مجھے تو میرے رب نے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر دی، یعنی میرے رب نے مجھے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر دی ہے، جو مضبوط دین ہے، ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے، جو ایک ہی طرف کا تھا اور مشرکوں میں سے نہیں تھا۔ تو صراط مستقیم دین اسلام ہے، اور مومن 5 وقت نماز پڑھنے والا جب بھی کوئی شخص 5 وقت نماز پڑھے، اللہ سے 5 مرتبہ دن رات میں یہ دعا کرے کہ اہدنا الصراط المستقیم، دکھا ہمیں سیدھا راستہ، یہ دعا کرے ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اور یہ دعا کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی، یا دعا کیوں کرتے رہنا چاہیے؟ اس لیے کہ ہدایت سے ہٹنے میں اور گمراہ ہونے میں پورا امکان موجود ہے۔ عن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بین یدی الساعۃ فتنۃ کقطع اللیل المظلم یصبح الرجل فیہا مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا۔ پیارے نبی علیہ السلام ابو داود کی 4259 نمبر کی روایت میں فرماتے ہیں، علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو صحیح کہا، فرمایا قیامت سے پہلے ایسے فتنے ہوں گے جیسے سیاہ کالی رات کے حصے۔ اس وقت آدمی صبح کے وقت مومن ہوگا، شام کے وقت کافر ہوگا، اور اگر شام کو مومن ہوگا تو صبح کو بندہ کافر ہوگا۔ ایسے وقت میں جو بیٹھا ہے وہ کھڑے ہوئے شخص سے بہتر ہوگا، جو چل رہا ہے وہ دوڑنے والے سے بہتر ہوگا۔ تو اس حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے ایسے فتنے رونما ہوں گے کہ بندہ دن کے پہلے حصے میں مومن تو دن کے آخری حصے میں کافر ہوگا۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے ایک اور حدیث کے اندر بھی اس کے تعلق سے ہماری رہنمائی فرمائی، اور حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، ترمذی 2140، علامہ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں روایت صحیح ہے۔ عن انس ابن مالک رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکثر ان یقول یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ انس فرماتے ہیں نبی علیہ السلام اکثر یہ فرماتے، یعنی اکثر آپ کی یہ دعا ہوتی، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم فرما۔ انس کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ایمان لائے آپ پر اور اس چیز پر جو کہ آپ لائے، تو پھر اس کے باوجود آپ ڈرتے ہیں ہمارے اوپر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی ہاں، ان القلوب بین اصبعین من اصابع اللہ یقلبها کیف یشاء۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بندے کا دل اللہ کی 2 انگلیوں میں ہے، اور اللہ رب العالمین اس کو جیسے چاہتا ہے پھیرتا ہے۔ بندے کا دل 2 انگلیوں میں ہے، اللہ کی انگلیوں میں سے، تو اللہ جیسے چاہتا ہے اس کو پھیرتا ہے۔ تو ہر نماز کے اندر اور نماز کے علاوہ یہ دعا کرتے رہیں، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم فرما، کیونکہ
دل دو انگلیوں میں ہے، اللہ کی انگلیوں میں سے پھیرتا ہے اللہ تعالیٰ انہیں جیسے چاہتا ہے۔ تو اس حدیث سے بھی کیا معلوم ہوا کہ گمراہ ہوتے ہوئے دیر نہیں لگتی، اور جب نمازی 5 وقت نماز میں یہ دعا کرے کہ اہدنا الصراط المستقیم، دکھا ہمیں سیدھا راستہ، ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اور پیارے بھائیوں، یہ دعا بھی ہم اپنی نمازوں میں، سجدوں میں، تشہد کے آخر پر، نماز کے علاوہ ہم اسے ہر وقت مانگتے رہیں، اور اکثر اللہ سے یہ دعا کرتے رہیں کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ یہ دعا سجدے میں، سجدے کے علاوہ تشہد میں اور دیگر جگہوں پر بھی کرتے رہنا چاہیے۔ تو اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ اگر ہدایت کا راستہ معلوم نہیں، اللہ ہدایت کا راستہ دکھا دے گا، اور معلوم ہے چلنے جوگی ہمت نہیں ہے، اللہ ہدایت کے راستے کو اختیار کرنے کی توفیق دے گا، اور اگر ہدایت کے راستے کو اختیار کر رکھا ہے، اللہ تعالی ہدایت کے راستے پر استقامت عطا فرمائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔